خیر اب سنیے، اب آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو نماز کا طریقہ. اب آپ بیچ میں تو خاموش رہیں گے، پھر جب میں بتا دوں پھر بتائیے گا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں، قیام رکوع سجود ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ، قیام رکوع سجود، اور ساری مساجد جو ہے کعبے کو فیس کر رہی ہیں. جو چیز پریکٹس دیکھی میں نے، اب میں قرآن میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا طریقہ، جیسے آپ نے کہا قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو میں نے کہا میں تو قرآن سے اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا. جیسے آپ نے کہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی قرآن سے، میں نے یہ نہیں کہا میں حدیث نہیں، میں نے تو قرآن کو میں نے پڑھا اس سے تھا اپنی گائیڈنس کے لیے. تو آپ یقین کریں نماز کا طریقہ ایک ورڈ میں ہے پورا. مصلی کسے کہتے ہیں؟ عربی جانتی ہیں آپ تھوڑا بہت؟ نماز پڑھنے کی جگہ. جب نماز کا طریقہ نہیں تو جگہ کیسے آ جائے گی؟ تو اللہ نے ایک ورڈ میں جواب دے دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہاں ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے گھر کو امن کی جگہ، ثواب کی جگہ بنایا. اور وہاں سے کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا، اخذ کر لو من مقام ابراہیم سے مصلی، نماز کی جگہ. تو وہاں صلاۃ ہو رہی ہے، قیام رکوع سجود ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ نمازیں ہو رہی ہے 5 ٹائم، وہاں سے اخذ کر لیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ، شطر حصہ. اب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر مسجد حرام میں امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ مقام ابراہیم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورے کر دکھائے، پورا کر دیا ان کے کلمات کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انہوں نے کہا ہم تجھے انسانیت کا امام بنائیں گے. امام ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. تو وہ کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا میری ذریت سے امام آئے. تو انہوں نے کہا جو ظالم ان کا میں نہیں دوں گا امامت. لیکن اس کے بالکل نیکسٹ سائڈ میں لکھا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا گھر کو. پھر کہتا ہے وَاتَّخِذُوا، اخذ کر لو، لے لو، من کہتے سے، مقام کہتے جگہ، اسٹینڈنگ پوزیشن، مقام ابراہیم اسٹیٹس سے، ابراہیم کے اسٹیٹس سے مصلی. مصلی صلاۃ کی جگہ. تو جب مصلی کی صلاۃ کی جگہ ہو گیا تو صلاۃ ہوگی تو وہاں ہوگی نا جگہ، تو وہاں ہو رہی ہے، سب چیز وہاں اسٹیبلش ہے. پوری دنیا کی مساجد اس کو فیس کر رہی، سب شطر کہتے ہیں حصہ بن جاؤ. حج عمرہ کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، تو شطر مسجد حرام کا مطلب حج عمرہ کرنے کے وہاں جائیں اور یہ صلاۃ لے لیں. پوری دنیا میں ایسی ہو رہا ہے، مساجد وہیں فیس کر رہی ہیں. اور تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو شطر مسجد حرام کا حصہ بنا لو. تو ہم گھروں میں صلاۃ قائم کر رہے ہیں، صلاۃ وہاں سے آ گئی. آپ کو اعتراض ہے؟ اچھا سنیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہ گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب میں چھوڑے جانا اپنی ذریت کو، بی وادن غیری، وادی غیر میں، ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جہاں کوئی چیز اگتا نہیں ہے. ربنا، تیرے پاک گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بی وادن غیری ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاس گھر کے پاس اپنی ضروریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں. کائے کے لیے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم، اور یہاں کہا کہ تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں تیرے پاک گھر کے پاس، وادی غیر جو ان الصفا والمروہ ہے اس کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ضروریت کو تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے. تو اللہ نے مقام مصلی بنا رکھا ہے ہمارے لیے. انہوں نے دعا مانگی، مصلی بنا ہوا ہے، آج تک صلاۃ قائم ہو رہی ہے. اور ہم جہاں کہیں بھی وَمِنْ حَيْثُ، جہاں کہیں بھی خرجتا، تو نکل، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا شطر لے لو، ہاف لے لو. کعبہ کو نہیں لا سکتے، کعبہ کے لیے، مکہ کے لیے طواف کے لیے، حج کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. تو یہ میں نے صلاۃ یہاں لی. اب دیکھیے 5 ٹائم سے ہوتی ہے، 5 ٹائم کی صلاۃ ہوتی ہے دنیا میں. اب وہاں مقام، وہاں جائیں حرم، آپ گئی صلاح وہاں پہ گئی ہوں عمرے حج پہ؟ نہیں. میں گیا ہوں 3 ٹائمز، 4 ٹائم، ایک ٹائم میں نے وہاں پر اعتکاف بھی کیا کعبہ میں. اب آپ دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے، امام جب صلاۃ قائم کرتا ہے وہ رفع یدین کرتا ہے، ایک طریقہ کار ہے اس کا، صلاۃ کا نماز کا طریقہ کار وہاں کا ہے. لیکن اور بھی 3 طریقے ہیں، حنفی مسلک ہے، شافعی مسلک، حنبلی جو بھی مسلک ہے، پھر شیعوں کا اپنا طریقہ کار ہے. اب یہ طریقہ کار اللہ تو کہہ رہا ہے وہاں سے لے لو،
اور وہ امام کی جگہ ہے. مقام ابراہیم امام جہاں کھڑا ہو رہا ہے اس مقام پہ امام کھڑا ہوا ہے, وہاں پر جو بھی امام کھڑا ہوا ہے وہ ایک طریقے سے صلاۃ قائم کر رہا ہے. تو پانچوں طریقے چلی آ رہی ہیں دنیا میں, اس میں سے ایک طریقہ میں نے اپنا لیا جو وہاں ہو رہا ہے. میں حنفی مسلک سے پاکستان میں سنی حنفی مسلک سے صلاۃ قائم کرتا تھا, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا اللہ نے کہا وہاں سے لے لو تو میں نے چینج کر دیا اپنا طریقہ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں پانچوں طریقے آج بھی وہاں پر امام جب صلاۃ قائم کر چلا جاتا ہے تو شیعہ بھائی اپنے امام کے ساتھ آتے ہیں, وہ امامت کراتا ہے, پیچھے نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں. پھر دیوبندی آ رہے ہیں, کوئی بریلوی آ رہے ہیں, سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آتے ہیں, صلاۃ قائم کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جو ایکچوئل طریقہ امام کے ساتھ جو پڑھائی تھی اس کو پیچھے فالو نہیں کر رہے کیونکہ وہ امام کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو ہم لوگ میں تو لڑائی جھگڑے اور فساد کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کہاں سے صلاۃ کا طریقہ پورا قائم ہے وہاں پر. اور اللہ کہہ رہے مومنوں پہ نماز کے طریقے کے ٹائمنگ بھی لکھے ہوئے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو. تو یہی تو میرا سوال تھا, جو پھر آپ کہیں گے کہ سوال پہ سوال آ رہا ہے, لیکن سوال کا جواب ملا نہیں ملا پہلے بتائیے. آپ نے مجھے نہیں ملا نا, اس لیے کہ اس آپ لیے نے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں, مجھے سمجھ میں آیا ہے. کیا سمجھ میں آیا وہ تو ریپیٹ کر دیں خدا کے واسطے. ایک سیکنڈ میری بات سمجھ جب آپ سمجھ میں آ گیا تو ریپیٹ تو کریں نا. آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ مقام میں نے نہیں کہا یہ سیکھا وہاں سے, جیسے فالو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کو مصلی اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کہا. آیت کوٹ کریں نا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ لیکن ابراہیم. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیسے پتا چلا سب کو کہ فرائض میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, سنتوں میں پڑھنا ہے, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا, پڑھ کے پریکٹیکلی بتایا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں تھی ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. لیکن آگے طریقہ کیسے پتا چلا؟ دعا بالکل تھی. میری پوری بات یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ, میں بھی پڑھ رہا ہوں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی شد میں. بالکل. تو ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں. بالکل. تو پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بیٹھے ہوئے خود پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ابراہیم علیہ السلام, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور میری ذریت کو ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. یہ ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں اور میں اگر پڑھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابراہیم السلام کو پتہ نہیں تھی, ہمیں پتہ ہے. ان کو ان کے مقام میں مصلی قائم ہے وہ نہیں مان رہی. پوری دنیا وہ کہہ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ میری ضرورت کو ٹھہر جاؤں تاکہ صلاۃ قائم کرے. مقام میں مصلی بن گیا. کیا پڑھ رہے تھے وہ بھی پتہ ہے, وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے وہی آج تک وہی پڑھا, آج تک ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں, کوئی چینج ہی نہیں ہوا کبھی. یہ جو اوپر جا کے لائے نا یہ سب ایسی بیکار کی, اس لیے پرابلم ہے آپ کو کہ وہاں لے کے جائیں گے, وہاں سے لائیں گے صلاۃ 50 سے 5. یہ پرابلم ہے بیسی جو قرآن میں ہے نہیں. میں یہ بات نہیں ہے جو بتا رہا اللہ تعالیٰ نہیں, دیکھ جو بتا رہا اللہ تعالیٰ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور تمام مسلمان مساجد میں نماز میں شد میں یہی پڑھتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں. مقام ابراہیم مصلی قائم ہے وہاں پر, اور ربنا انی اسکنتو وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھہرا جاؤں تیرے گھر کے پاس تاکہ صلاۃ قائم کرے. تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے, وہ صلاۃ قائم ہے. پھر کہتا ہے فولی وجہ کا شطر جہاں بھی کہیں ہو وہ تم صلاۃ وہاں سے لے لو. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی. آپ کہتے ہیں جناب اس کے اندر کیا پڑھتے تھے, قل اللہ پڑھ رہے تھے, ادھر پورا قرآن پڑھ لیں. تراویح پورا قرآن پڑھا جاتا ہے, پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. باقاعدہ رکوع کے اوپر کتنی احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, کتنی دیر کرنا ہے. میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا, اللہ از مائی وٹنس آئی ڈڈنٹ ریڈ, بٹ میں صلاۃ قائم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں بہتوں سے بہتر کر رہا ہوں. آپ پڑھتی نہیں رکوع جتنا کچھ پڑھنا پڑا, لیکن جو آیت تلاوت کی اس کی سینس نہیں مان رہی. آپ جو آیت پڑھی میں نے پڑھا, مثال کے طور پہ بھی میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. قبلہ کدھر ہے, فرض کدھر ہے. سپوز میں نے ایسے کیا اللہ اکبر, ایک بات ہے میں نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی تمہیں سمجھ میں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, لے لو مقام ابراہیم سے مصلی. اور میں نے یہاں کر کے اب میں جب نیچے گیا میں نے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. آپ پڑھتی ہیں جو نیچا ہے, میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کی بیس پر. یہ جو آیت میں نے پڑھا کہ اللہ جو تو کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ مصلی, میں نے یہیں سے لیا مقام مصلی, میرا مصلی یہیں سے لیا ہوا ہے. تو میری رکوع سجود میں سبحان ربی اللہ اس آیت پہ کہہ رہا ہوں میں. آپ کچھ بھی پڑھتی رہے, 50 چیزیں پڑھ لیں, لیکن آپ کو بلیو نہیں ہے کہ وہاں سے آسمان سے آئی تھی نمازیں, اور کہہ رہی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. یہ پڑھیں اور رکوع کریں, سجدہ کریں اور کہیں کہ وہ وہاں سے آئی تھی. تو اس کا کیا فائدہ ہوا نماز کا؟ جب آپ سجدہ کر رہی ہیں آیات پر, رکوع پر سجدہ کر, اور کہتے ہیں روتے ہوئے گر جاتے ہیں آیتوں پر جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے آیات کی. آپ تو ملٹیپل ٹائمز پڑھی, میں ایسے پڑھتا جا رہا ہوں, ورنہ میں آیتیں کھول کھول کے دکھا سکتا ہوں.
کہ جو آیت تلاوت کر رہا ہے امام یا آپ تلاوت کر رہے ہیں اسی پہ آپ کو سجدہ رکوع کرنا ہے، اور آپ کا ایمان بھی وہی ہونا چاہیے. کر لیں آپ جتنا صلاۃ کچھ بھی پڑھ لیں کچھ بھی نہ بھی پڑھیں، لیکن آیت پہ ایمان ہونا چاہیے. رکوع میں بھی سجدہ جب کر رہے ہیں آپ تو اس آیت پہ کہہ رہے ہیں آپ.